کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کا مقابلہ اس دور کے سرکش لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، اور سرکش لوگ انسانوں میں سے بھی تھے اور جنوں میں سے بھی تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر اللہ یبتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ الانعام کی آیت نمبر 114 اور 115 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پچھلی آیات کا تسلسل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کا مقابلہ اس دور کے سرکش لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، اور سرکش لوگ انسانوں میں سے بھی تھے اور جنوں میں سے بھی تھے۔ ہمت نہ ہاریں اور آپ فطری طریقے سے اپنا کام کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ جس کو ہدایت دے اور جس کو راہ راست سے دور رکھے۔ آج کی ان آیات میں یہ ہے کہ افغیر اللہ ابتغی، تو کیا علاوہ اللہ کے میں تلاش کروں حکمن کوئی ثالث، یعنی تو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور ثالث تلاش کروں؟ کس چیز میں ثالثی؟ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو برابر دعوت دیے جا رہے تھے، لیکن مکہ کے لوگ برابر ڈیمانڈ کیے جا رہے تھے، اعتراضات پہ اعتراضات کیے جا رہے تھے، آپ کی دعوت کو جھٹلا رہے تھے، آخرت کے منکر ہو رہے تھے۔ تو کیا تیسرا بندہ یہ فیصلہ کرے کہ اب کیا کرنا ہے؟ فیصلہ تو اللہ نہیں کرنا ہے، اس لیے میں کسی تیسرے کے پاس ثالثی کے لیے نہیں جاؤں گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ صحیح اور غلط کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اور میرا کام اس دعوت کو، اس دین کو صحیح طریقے سے عوام تک پہنچانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور وہی جس نے نازل کی تمہاری طرف کتاب تفصیل شدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب قرآن نازل کر دیا ہے، جس میں کوئی چیز زندگی کی نہیں چھوڑی، کوئی حکم نہیں چھوڑا، کوئی وضاحت نہیں چھوڑی۔ ہر چیز کو، چاہے آپ کی زندگی کا انفرادی معاملہ ہو، اجتماعی معاملہ ہو، اور خلوت میں ہوں آپ، جلوت میں ہوں آپ، کسی بھی زندگی کے حصے میں ہوں، جوانی میں ہوں، بڑھاپے میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو راہ عمل دے دی ہے۔ اب اس راہ عمل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے، تو آپ کے سامنے کتاب تفصیل کے ساتھ موجود ہے، آپ اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو راہ راست پر لائیں۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے، یعنی اشارہ ہے یہودیوں کی طرف، عیسائیوں کی طرف، اور ان کے علماء کی طرف کہ جو واقعی تورات اور انجیل کو ماننے والے تھے اور اس کا علم رکھتے تھے، کہ وہ لوگ جن کے پاس الہامی کتابیں پہلے سے موجود ہیں، وہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، تو وہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے اور کسی شخص کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ فلا تکونن من الممترین، اس لیے آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، یعنی جو احکامات قرآن کے اندر ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں بیان کی گئیں، یہی چیزیں تورات میں ہیں، یہی انجیل میں ہیں، یہی زبور میں ہیں، دیگر صحیفوں میں ہیں، اور دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، وہ سارے یہی دعوت لے کر آئے ہیں، اور آپ کی بھی وہی دعوت ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس لیے ان کی باتوں سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے اپنے یقین میں کمی نہیں کرنی ان رویوں کی وجہ سے اور ان کے نہ ماننے کی وجہ سے۔ وَتَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے حوالے سے بھی پوری ہو چکی ہے۔ لا مبدل لکلماتی، اس کی بات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات بنی ہے کہی ہیں، وہ پوری ہوتی آ رہی ہیں، اور جو قرآن کے اندر ہیں وہ بھی پوری ہوتی جائیں گی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا تھا ایمان والوں سے
کہ تمہیں غلبہ نصیب فرمائے گا، تمہیں دنیا کے اندر بھی غالب کرے گا اور آخرت میں بھی تمہیں کامیابی دے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وہ چیزیں پوری ہو گئیں۔ اور جو باتیں قرآن کے اندر موجود ہیں وہ ساری وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ باتیں چاہے تحقیق کے حوالے سے ہوں، چاہے اس میں کائنات کے اسرار و رموز کے حوالے سے ہوں جس کو ہم آج کے دور میں سائنس کہتے ہیں، چاہے آنے والے دور کے حالات ہوں یا گزرے ہوئے واقعات ہوں، ان میں کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ حقیقت پر مبنی دلائل ہیں، باتیں ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں، جو سراسر انسان کی فلاح اور ہدایت کے لیے ہیں۔ انسان کا اب یہ فرض ہے کہ وہ ان کو پڑھے، غور و فکر کرے اور ان کے اوپر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی ان آیات کو سمجھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔